اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ یہ 26 پارے کی سورہ حجرات آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ حجرات شروع کرنے سے پہلے اس میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدنی دور کی صورت ہے۔ اس کے اہم نقطے جو ہم اس کے اندر پڑھیں گے، ایک تو ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے اس کی بنیاد کیا ہو، رائٹ، کہ ایک اسلامی ریاست ہے اب وہ قائم ہو گئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہو وہ اس کے اندر آئے گا۔ پھر اہل ایمان پر، یعنی ہم ایمان والے ہیں نا اس وقت، تو ہم ہی ہیں نا اس وقت جو امت محمدیہ ہیں، ہم اہل ایمان پر اللہ اور اس کے رسول کے کیا حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کے آپس میں باہمی حقوق، اور اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان کا کیا رول ہے، کیا اس کا کردار ہے۔ یہ بہت اہم صورت ہے، بہت اہم اس لحاظ سے۔ اور یہ چار نقطے اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول کے حقوق کیا ہوں گے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، اور ایک مسلم جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کردار ہو، کیا اس کا اصول ہو، بنیادی اصول، وہ اس کے اندر ڈسکس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ سورت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ایک واقعہ ہے جو میں نے سیرت سے لیا ہے وہ آپ لوگ سن لیں۔ تو شروع کی 3 آیتیں، اچھا ذہن میں دونوں رکھنی ہے، واقعہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اور انفرادی طور پہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اصول ہیں، اور ایک واقعہ بھی ہے جس پر یہ 3 آیات شروع کی نازل ہوئی ہیں۔ پہلے میں واقعہ پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل، ٹھیک ہے، عرب کے قبائل کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا نا کہ قبیلوں کے وفد آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کا ایک امیر بنا دیا کرتے تھے ان میں سے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم، تے سے ہے، تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا۔ ابھی آپ نے اس میں کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی بات کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ خود ہی سے شروع کر دیا، یعنی ابھی آپ نے کوئی ایسا نہیں بات کی تھی، ان دونوں نے خود ہی سے شروع کر دیا، ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر نے ایک کا نام لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا نام لے لیا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث سا انداز ہو گیا اور اس پر ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس پر یہ ذہن میں رکھیں، یہ 3 شروع کی آیات ہیں جو اس پر نازل ہوئی، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے مشورہ نہیں طلب کیا تھا، اور پھر سے انہوں نے کیوں اپنی رائے قائم کی اور کیوں بحث کی، تو یہ ادب کے خلاف تھا۔ تو یہ اس وقت اہل ایمان کے لیے، کیونکہ اب یہ ماحول ذہن میں رہا ہے، یہ مدینہ کا ماحول ہے، یہ تمام صحابہ، اب یہ بتایا جائے گا کہ ان صحابہ کا بھی کیا انداز تھا، کیا ان کی بھی تربیت کا آئے گا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ ذہن میں رکھیں، اور انفرادی آج کل کے حالات سے بھی اب ہم دونوں ڈسکشن ساتھ ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہ تم آگے بڑھو، بین ید اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو آیت نمبر 1 کے حوالے سے کیا ہوگا، ایک تو یہ واقعہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا کہ ٹھیک ہے، جبکہ ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا کہ اے ایمان والو تم نہ آگے بڑھو اللہ کے رسول سے، اب ہم اس سے کیا ہے، ہمارے لیے بھی تو ہے نا، ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ پہلا تو یہ ذہن میں رکھیں جو میں نے کہا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، یعنی ایک اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو اس کا پہلا جو رول ہوتا ہے یہ اس کی بنیاد ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، اختیار مطلق
ہے, मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। तो ए ईमान वालों, तुम ना पढ़ो अल्लाह उसके रसूल से, यानी जो हदूद कायम कर दी गई है तुमने उसके अंदर ही रहना है। ये तो इस्लामी रियासत की बुनियाद आ गई। अब इसे एक मोमिन की लाइफ का ले आए, एक मुसलमान, एक मोमिन की लाइफ का। अच्छा, उसमें फिर ये एक हदीस है, उसका मफहूम लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मोमिन की मिसाल और ईमान की मिसाल। ईमान की बात आ रही ना कि ईमान वालों ना तुम पढ़ो अल्लाह उसके रसूल से, तो हम अपने लिए अब ये देखें, ये नुक्ता निकालेंगे कि मोमिन की मिसाल और ईमान की मिसाल उस घोड़े की सी है जो अपने खोटे के साथ बंधा रहता है। वो घूमने फिरने के बाद दोबारा अपने खोटे पे वापस आ जाता है। ठीक है ना? अब इससे हमें क्या पता चला कि हमें हर पहलू में, पूरी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह, रसूल, कुरान, यानी ये तीन है ट्रायंगल, अल्लाह, रसूल, कुरान। अब हम इसमें बंध गए हैं, ठीक है ना? हमने वो कर लिया ना कि भाई इख्तियार तो है मेरे पास, कर सकता हूँ, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं गुनाह भी कर सकता हूँ, लेकिन उस इख्तियार के बावजूद हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। तो ये है वो मिसाल कि आप शादी भी करें, आप मामलात भी करें, आप तिजारत भी करें, सब करें, लेकिन उसमें चाहे नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करना है? करना वही है जो अल्लाह का हुक्म है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या सुन्नत है और कुरान से हमें क्या अहकामात मिलते हैं। तो ये अब उस खोंटे से बंध गया ना। अब इसके कंपैरेटिव में अब दूसरा भी एक किरदार हमें मिलता है जो आजाद जिंदगी गुजार रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है, तमाम कवानीन उसने अपनी मर्जी के निकाले हुए हैं, जो कि आज बहुत बड़ी मिसाल आज की ये इंसानी नस्ल की जो अब इस वक्त चल रही है, वो तो पूरी बगावत पे उतरी हुई है। इस वक्त की नस्ल इंसानी से ज्यादा किसी ने बगावत नहीं की। जो आज चल रहा है कि आज का इंसान अपनी मर्जी के कवानीन, हर मुल्क ने हर जगह अपनी मर्जी के कवानीन है। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त हमें तौबा इस्तगफार वाला मामला है कि ये जो अपनी मर्जी का मामला है, ये नहीं है अलाउड कि हर चीज हराम हलाल मिक्स किया हुआ है सारा। जबकि इस आयत में क्या है कि ना तुम बढ़ो अल्लाह उसके रसूल से, तो इसमें हम इसके अंदर बन जाते हैं। तो इनफरादी तौर पे हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हम करें, जितनी अल्लाह की तौफीक से हम जरूर करें। ठीक है ना? और ये इस्लामी रियासत की बुनियाद भी है कि वो हर इस्लामी रियासत में लाजमी हो कि हाकमियत अल्लाह की है और इक़्तिदार मुतलक का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी कि हम अब कवानीन नहीं पढ़ रहे हैं ना, सारे शरी कवानीन जो हमने अब तक पढ़े हैं, ये लाजमन है कि लागू किए जाएं। ठीक है ना? अच्छा, आयत नंबर 2 देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफाऊ, ना तुम बुलंद करो, अस्वातकुम, अपनी आवाजें, फौका, ऊपर, सौतिन नबी, नबी की आवाज के, वला तजहरू, और ना तुम ऊंची करो, लहू, इस नबी से, बिल कौली, बात, कजहरिन, मानदिन, ऊंची आवाज के, यानी ऊंची आवाज में बात करने के, बादिकुम लिबादिन, आपस में एक दूसरे से, अन, ये के, तह, बता के कहीं बर्बाद ना हो जाए, अमालुकुम, तुम्हारे अमल, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें शऊर भी ना हो इस बात का। ठीक है, वो इस बात वाकया भी जहन में रखें। और इस लिहाज से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब में आता है कि भाई अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊंची मत करो। ठीक है, तो ये उस आदाब में भी आ जाता है, और वो वाक्य भी जो पहला मैंने है उसको भी ज़हन में रखें। और हत्ता कि तुम्हारे अमाल ही बर्बाद हो जाएँ और तुम्हें पता भी ना चले, यानी इस बात की कितनी अहमियत है कि नबी की आवाज़ पर तुम अपनी आवाज़ ऊँची मत करो। आयत नंबर 3 देखें। अच्छा, आयत नंबर 3 सब गौर से देखें। इन्नल्लज़ीना, बिलाशुबा वो लोग, यगुद्दून, पस्त रखते हैं, अस्वातहुम, अपनी आवाज़ें, इंदा रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल के पास। तो ये क्या है मामला? ये अब सहाबा के तर्ज अमल की तारीफ की तरफ आ रही है। आयत नंबर 2 तो सख्त लगती है ना कि भाई एक ऑर्डर है कि तुम ऐसे मत करो, करीब ये ना हो कि भाई तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए। लेकिन 3 क्या है? 3 में फिर उन सहाबा के तर्ज अमल की तारीफ बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेलाशुबा वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ें इंदा रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल के पास। उलाइकल्लज़ीना, यही है वो लोग। अच्छा, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु, यही है वो लोग परख कर खालिस कर दिए अल्लाह ने, क़ुलूबहुम, उनके दिल, लित्तक़वा, तक़वा के लिए। तो ये देखें, ये अमाल अल्लाह ताला को, सहाबा को वो अमल इतना पसंद आया कि आप देखिए अल्लाह ने परख के उनके जो दिल हैं वो तकवा से मुनव्वर कर दिए। तो ये दर हकीकत ये जो है ना, ये सहाबा के उस तर्ज अमल की तारीफ है जो इस आयत नंबर 3 का जो मैं इतना पोर्शन पढ़ा है ना, लित तकवा तक, ये बाकायदा इसके उसमें आता है कि अब उनकी तारीफ भी बयान की गई है कि वो कितने फरमाबरदार थे और उनके लिए कितनी अहमियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की और हर हुक्म की ना, कि वो रखते थे अपनी आवाजें बस अल्लाह के रसूल के पास। और यही है वो लोग, यानी ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनके दिल ही तकवा से
तकवा के से मुनव्वर कर दिए, जैसे उस नूर से भर दिए, तकवे के नूर से। लहुम इनके लिए मगफिरतुन मगफिरत है व अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत ज़्यादा अजर है, ठीक है? ये खुसूसी आयत है यहाँ पर कि उनका अमल इतना पसंद आया, तो फिर उसमें ये क्या है कि अल्लाह ने, ये वही हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परख कर तकवा के लिए नूर से भर दिया। आयत नंबर 4 देखें। आयत नंबर 4, इन्नल लज़ीना, बिलाशुबा वो लोग, युनादूनका, पुकारते हैं आपको, मिन वराइल हुजुराती, हुजरों के बाहर से, ठीक है? अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में हैं, अब उनके अपने औकात हैं बाहर आने के, मामलात के। अब ये जो बद्दू लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? बिलाशुबा वो लोग जो पुकारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के बाहर, अक्सरुहुम, इनमें से अक्सर, ला याकिलून, वो अक्ल नहीं रखते। अब ये बात आप लोगों को क्लिक तो कर रही होगी कि देखें, एक तरफ तो ये मुआशरती आदाब के भी खिलाफ है कि बाहर से आवाजें निकाली जाए। अच्छा, अब बात तो हो रही है पीछे से कि भाई ये जो इस तरह के ये जो वफ्द जो बद्दू किस्म के लोग हैं, अब ये बद्दू कौन से हैं, जहन में रखें। सहराई माहौल है, सहराई माहौल में तो इतनी जाहिलियत थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक रियासत बनी। अब आप सोचें ये कौन से बद्दू लोग होंगे जिनको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल आदाब से नावाकिफ लोग, इनको किसी किस्म का कुछ अदब और कुछ लिहाज नहीं था। ये वो लोग हैं, यानी इन आयतों को पढ़ते हुए ज़हन में रखें कि वो लोग हैं ये वो जो कबाइल में से भी बद्दू किस्म के लोग। तो ये बाकायदा आते थे, और आप ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होके, या मोहम्मद उखरुज अलैना, यानी ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। ये इस तरह की आवाज़ें लगाते थे। तो ये अमल जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, तो उस पे ये आयत नाज़िल हुई, और वैसे ये देखा जाए तो मुआशरती आदाब के भी खिलाफ है। तो ये वो लोग हैं जो पुकारते हैं आपको हुजरों के बाहर से। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा असल में ये वो लोग हैं, जैसे बात नहीं होती कि अक्सरुहुम ला याकिलून, यानी इनके बारे में ज़हन में रखो, ये अक्सर जो है ना, ये अक्ल नहीं है अभी इनको। अभी आप लोग आगे देखते जाएँ, अगर आप लोगों के ज़हन में होगा ये कौन से बद्दू लोग हैं, ये आगे डिटेल आ रहा है इसका, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो हैं कि अभी इन्हें खुद भी अभी अकल नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, आगे देखें, आयत नंबर 5 देखें। अ वलऊ, और अगर, अन्नहुम, बेशक वो, सब्बरू, सबर करते, हत्ता, यहाँ तक के तखरुजा, आप खुद बाहर निकलते, इलैहिम, इनकी तरह, लकाना खैरुल लहुम, तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होता। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया कि भाई ये बात यहाँ जहन में रखें कि भाई बेहतर होता ये ऐसा कर लेते, लेकिन क्योंकि इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, तो इनसे माफी की तवक्को इनसे रखी जा सकती है कि इनको माफ कर दिया जाए कि एक अकल का भी है थोड़ा, अभी आदाब भी इनको नहीं पता, और बेहतर ये होता ये सबर कर लेते। ठीक है, यानी पॉइंट क्या हुआ जहन में कि ये जानबूझ के नहीं किया इन्होंने, ये वो बद्दू किस्म के लोग हैं, तो ये जानबूझ के नहीं किया, अभी वो इन आदाब से ही वाकिफ नहीं है, जहन में रखें। अच्छा, अब छठी आयत बहुत अहम है, अपने सब हाथों में आप लोग पेंसिल रखें, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें 8 अहकामात आ रहे हैं, 8 वो मुआशरती अहकामात हैं जो कि बहुत ही अहम है, और ये सब हमें महसूस होगा कि हम इनमें कहाँ-कहाँ हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। ये 8 हैं, इसको मैं 1, 2, 3 करवाऊँगी, आप लोग भी अपने कुरान में 1, 2, 3 के लिखें। आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए, आप लोग नोटिस करें हर चीज़ ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है? ए लोगो जो ईमान लाए। इन अगर जाकुम, आए तुम्हारे पास फासिकुन, यानी इस आयत में किसका जिक्र आ रहा है? फासिक का। फासिक जैसे नाफरमान, फासिक, फिस्क से भी निकलता है ना झगड़ा, फासिक। कोई फासिक आता है, यानी वो मुत्तकी नहीं है, कोई फासिक है तुम्हारे पास लाया है, बिनबअइन, अब देखिए नब्बी का वर्ड खबर, उर्दू के वर्ड समझते हैं ना हमें, घर लाया तुम्हारे पास फासिक कोई खबर, फतबय्यनु, तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो। यानी पॉइंट नंबर 1 अब हमारे पास क्या है कि कोई भी आपसे कोई ऐसी बात करे, और वो थोड़ी-सी निशानी उसमें ये है कि कोई फासिक है, यानी अफ़वाह की फ़ॉर्म में भी बात आए ना, तो इसमें हमारे ज़हन में है कि पहले तहकीक करो। एकदम कोई स्टेप ना लो, एकदम किसी के बारे में राय कायम ना, बल्कि तहकीक कर लो, फतबय्यनु, तहकीक कर लो, अन तुसीबू, के कहीं ऐसा ना हो कि तुम तकलीफ पहुंचा दो, कौमन, किसी कौम को, बेजहालतिन, नादानी में, फतुस्बिहू, फिर तुम हो जाओ, अलामा, इस पर जो फाल तुमने कर लिया, नादिम, उस पे तुम नादिम हो गए हो। अच्छा, इसके बैकग्राउंड में ये है क्योंकि उस वक्त ऐसे हालात थे कि भाई अगर किसी ने कह दिया कि जी फला कबीला तुम पे अटैक करना है, अब वो फासिक की खबर थी और तुमने तैयारी कर ली, और बाद में तुम परेशान हुए कि हमसे गलती हो गई, तो गलती का क्या मतलब, हमें पता चला कि
کہ افواہوں پہ یقین نہ کریں، یا ہمارے لیے ہے کہ کبھی کوئی بات کسی کے بارے میں کہیں اور ہم پھر آگے پہنچا دیں، نہیں، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی تحقیق کریں یہ بات صحیح مجھ پہ پہنچی ہے، پھر ہم دوسرے سے بات کریں۔ اچھا، اس میں نقطہ ذہن میں آ گیا آپ کو؟ یہاں پر ایک نقطہ جو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں فاسق کا نام لیا گیا ہے کہ بھی کوئی فاسق ایسی لاتا ہے تو تحقیق کرو، لیکن وہ کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب تقوی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو قابل اعتماد ہے، تو اس کی بات کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ ذہن میں آ گئی، کیونکہ فاسق کو سرکل کر کے ہمیں ہوتا ہے کہ بھی ایسا شخص ہے جو کہ ڈاؤٹ بھی ہے اس کے کردار پہ، وہ جب کوئی بات لائے تو تم تحقیق کر لو، یہ ہے پہلا حکم۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، اَنَّ، بے شک، فیکم رسول اللہ، رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اس کو ذہن میں رکھو۔ اب دیکھیں، اتنی سی آیت دیکھیں اور اب پھر اپنے ذہن میں لائیں۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب رشتہ داری کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے تو اب داماد تھے۔ اچھا، حضرت علی وہ کزن بھی ہے اور وہ بھی داماد ہے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں۔ اب یہ دیکھیں رشتہ داریاں بھی ہیں ہی، یہ دیکھا جائے تو اس وقت رشتہ داریاں بھی ہیں، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں، لیکن وہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس بات کو تم لوگ ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ کے رسول تم میں ہیں، اور تم جان لو بلا شبہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا کانشیس معاملہ ہے کہ ایک طرف تو وہ داماد ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کی بات سننی ہے، ان کا حکم ماننا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ لو، اگر، اب آپ دیکھیں اگلا حصہ، لو، اگر، یطیعکم، وہ اطاعت کرے تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اس بات کا کیا ہوا کہ تم اپنے مرضی کے خیالات اور یہ باتیں مت کرو، تم خود کوشش کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں وہ زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے مطابق فیصلے کریں گے، بلکہ اگر اطاعت کریں وہ تمہارے معاملات میں، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ اس میں یہ مت توقع کرو کہ تمہاری مرضی کا خیال کیا جائے گا، بلکہ تم نے اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی۔ ولیکن، اور لیکن، اللہ نے حببا محبوب بنا دیا، الیکم، تمہاری طرف، ایمان کو، وزینہ، اور اس نے مزین کر دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہ کتنی اہم آیت ہے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کے ان مقام میں سے ہے یہ آیت کہ اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ خصوصی آیت ہے کہ اللہ نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو، اور اس نے مزین کر دیا تمہارے دلوں کو۔ اس کو نا میں با محاورہ پڑھ لیتی ہوں، با محاورہ پوری آیت جو ہے یہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اس سے تمہارے دلوں کے اندر کھپا دیا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ وہ بہت فرمانبردار تھے، یعنی یہ ایسی ہم کہیں گے کہ صحابہ کے حوالے سے خصوصی آیت ہے کہ وہ اتنی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے کہ اللہ نے دیکھیں کتنا اتنا ان کے اندر جو ایمان تھا، ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھیں کہ ان کے دلوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کو بہت محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھپا دیا۔ اور یہاں پر آپ لوگ ضرور، ابھی ہم نے جو سورہ فتح 29 پڑھی ہے نا، ابھی پچھلی سورہ فتح 29 میں دیکھیں ان صحابہ کی ان کوالٹیز کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی سورہ فتح 29 ہم پڑھ کر آئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کی صفات کو انجیل میں بھی، انجیل اور تورات دونوں میں تھا کہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کے جو صحابہ اور ساتھی ہوں گے ان کے جو ایمان ہے وہ بہت، جو اس کی تعریف ہے، ان کی صفات جو ہے وہ تورات اور انجیل میں موجود تھی، لیکن اب رائٹ ناؤ ڈاکٹر سار کی رائے کے مطابق اس کو تحریف کر کے، بلکہ اس کو انہوں نے کہا وہ ختم ہی کر دی ہیں وہ آیات، جبکہ دیکھیں قرآن میں ہمیں سورہ فتح 29 میں ان صفات کا ذکر مل جاتا ہے کہ صحابہ کی وہ جو صفات ہے ان کی تعریف تورات اور انجیل میں بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خصوصی آیات ہیں، یہ خاص کر یہ جو 7 ہے، یہ صحابہ کی اس تاریخ کے حوالے سے خصوصی آیت ہے۔ اس کو سلیش کرتے آگے آ جائیں، وہ کر رہا، اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا، علیکم،
इलैकुम तुम्हारी तरफ। देखिए कुफर को, फसूक को और इस्यान को, ना वो कुफर और फिस्क और नाफरमानी बिल्कुल ही नापसंदीदा हो गई उन लोगों के लिए। उलाइका हुमुर राशिदून, फिर ये लोग हैं हदायत पे और हदायत पर रास्ते में आने वाले ये लोग हैं। 7 में कि देखिए उनके दिलों में ना कुफर है, ना फिस्क है, ना फरमानी है, तीनों हिस्से ही निकाल दिए, ठीक है ना। जब तीनों हिस्से निकल गए तो फिर क्या है, यही लोग हैं जो असल हिदायत पर हैं। आयत नंबर 8, फضلا मिन अल्लाह, ये फजल के अल्लाह की तरफ से, व नामत और की नेमत है, व नेमतन, यानी ये अल्लाह की तरफ से फजल है और नेमत है। वल्लाहु अल्लाह अलीम, खूब जानने वाला है, हकीम, खूब हिकमत वाला है। राइट, अभी हमने हुक्म नंबर 1 ही पढ़ा है, फतबय्यनु वाला। अब अगली आयत देखें, आयत नंबर 9, व इन, और अगर, ताइफतानी, यानी दो ग्रोहों का जिक्र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे से ईमान वालों से मुखातिब है, तो दो ग्रोह कौन से, ईमान वाले ही हैं, मोमिन ग्रोह ही हैं। और अगर दो ग्रोह, मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से ही दो ग्रोह हैं, ठीक है ना। अच्छा, मिनल मोमिन नक्ततलु, वो आपस में लड़ पड़े हैं, फअस्लिहू, तो तुम उनके दरमियान सुलह कराओ, बैनहुमा, उनके दरमियान। तो ये आ गया हुक्म नंबर 2। पहला हुक्म फतबय्यनु, दूसरा हुक्म, अब तो कोई गिरोह है वो आपस में लड़ लिए, और वो दोनों, शर्त क्या है, वो दोनों मोमिन हैं। अब इसमें पहली शक्ल क्या होती है कि आप तमाशाई बन के देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हाँ ठीक है भाई ये लड़ रहे हैं, तो उनको हुक्म दिया जा रहा है कि इनके दरमियान सुलह कराओ, तमाशाई बन के मत बैठे हो, बल्कि इस झगड़े को खत्म कराना जरूरी है। ये दीनी फरीजा में से एक फरीजा है, यानी ये दीन के जितने फराइज और तकाजे हैं उनमें से एक तकाजा है कि अगर दो गिरोह हैं जो कि आपस में लड़ पड़े हैं तो तमाशाई मत बनो, बल्कि दीनी फरीजे के तहत उनको आपस में सुलह करवाओ। अच्छा, इसको स्लैश कर दें, ठीक है, ये हुक्म नंबर 2 है। फ़इम बगत, फिर अगर ज्यादती करे, एहदाहुमा, उन दोनों में से एक गिरोह, ठीक है, आपको बात समझ आ रही है कि अल्लाह ने कहा अब तुम इनके दरमियान सुलह करवाओ। अच्छा जी, सुलह करा दी, अब उसके बावजूद क्या है कि एक जो ग्रोह है वो ज्यादती कर रहा है, वो सुलह के बावजूद ज्यादती कर रहा है, ठीक है, एहदाहुमा, इन दोनों में से एक, अलल उखरा, दूसरे पर, यानी वो सुलह के बाद भी वो उस पे कायम ही है, वो फिर ज्यादती की तरफ जा रहा है। फकातिलू, तो तुम उससे लड़ो, फिर उससे बहस करो, बल्कि उसकी तरफ आओ कि ये क्यों इस तरह फिर कर रहा है, फिर क्यों नहीं सुलह की तरफ आ रहा। फकातिलू, तो तुम लड़ो, अल्लती, इससे जो तबगी, जो उन दोनों में से एक ज्यादती कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर भी लड़ने पर भी पूरी बहस और डिटेल आया हुआ है। अब लड़ने पर भी ये नुक्ता आया है कि अब वो शख्स जो ज्यादती कर रहा है, कि जो दूसरा फरीक है उनको सुलझाने की तरफ ला रहा है, तो उसको चाहिए वो इंसाफ के साथ अपनी ताकत को इस्तेमाल करे, उसमें भी ज्यादती ना करे। कि जो उधर से ज्यादती करने वाला ग्रुप है जो कि नहीं सुलह की तरफ आ रहा, अब तुम दरमियान में पड़े हो तो तुम उतनी ही इंसाफ के साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करोगे, उसमें भी तुम ज्यादती नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंसाफ के तकाजों के तहत वो क्यों बहस कर रहा है, उस मामले को देखा जाए कि भाई वो क्यों सुलह के बावजूद भी अपनी ज्यादती पर अड़ा हुआ है, तो अपनी ताकत का जो इस्तेमाल करना है वो इंसाफ से करना है, उसमें भी हद से मत बढ़ जाना कि बिल्कुल ही वो यानी कि कहने का मतलब ये कहेंगे कि भाई उसके साथ नाइंसाफी मत की जाए कि भाई लड़ने पे आए हैं तो उन पे ज्यादती कर रहे हैं, नहीं, ज्यादती वहां पर भी नहीं करनी, इंसाफ के तकाजों को देखते हुए ही उसको समझाना है, अपनी ताकत का इस्तेमाल भी इस तरह नहीं करना है कि उससे ज्यादती हो जाए, यानी यहाँ तक ही रखना है। हत्ता यहाँ तक के तफी, अब वो लौट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ, यानी उसको इतना समझाना है कि वो आखिर अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, यानी उस मामले के अंदर ही रहते हुए, ये नहीं कि हद से ज्यादा हम बढ़ जाएं, ठीक है ना। इन, फिर अगर फाअत, वो लौट आए, फअस्लिहू, तो तुम सुलह करा दो, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बिल अदली वल अक्सितु, अदल के साथ और इंसाफ के साथ, ठीक है ना, उन हदूद के अंदर ही रहकर। इन अल्लाह, बिलाशुबह अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, मुक्सितीन, इंसाफ करने वालों को। क्लियर हो गया पहला नुक्ता, तहकीक कर लिया करो। दूसरा नुक्ता कि दो, अब क्योंकि बात मोमिनों पे आई है, तो अल्लाह ताला ने कहा जब तुम लोग आपस में लड़ोगे तो ये बहुत गलत है। ये क्यों गलत है कि एक मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा है, इसलिए कहा गया है कि तुम लोग आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। जबकि इस सूरह हुजरात को पढ़ते हुए जहन में रखें कि ये 1.8, इस वक्त हम 1.8 है ना, ये मैंने सर्च किया तो, जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, तो ये पूरे मुस्लिम उम्मा की बात है कि जब तुम आपस में लड़ोगे तो फिर तुम तो आपस में कमजोर हो गए, तो जो आपस में भी अगर आप कोई लड़ता है, जो तीसरा ग्रुप है वो जरूर उनमें सुलह करा दे, क्योंकि ये अंदर से तुम्हारी ताकत कमजोर होती है। ये पूरी सूरह हुजरात जो है, ये मुस्लिम, पूरी मुस्लिम इसमें उम्मत जहन में रखें, ये इनफरादी नहीं रखें, उम्मत का जहन में रखें। ये इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जब तुम खुद ही लड़ लोगे
تو دوسرا تو پھر بہت فوراً ہی چڑھ پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اندر سے ہی طاقت کمزور ہو گئی, اندر ہی ویکنیس آ گئی. تو یہ اس طرح سے آیت کو سمجھیں اس والی کو, کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ دو مومن جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں مسلمان ہیں, تو بہتر ہے کہ تیسرا جو ہے وہ ان میں صلح کروا دے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 10 دیکھیں. انما یقیناً مؤمنون, مومن تو ایک دوسرے کے, مومن تو ایک دوسرے کے اخواتن, بھائی ہیں. فاصلحوا, لہذا تم صلح کراؤ, بینا, درمیان, اخویکم, اپنے ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ, اور تم ڈرو اللہ سے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب دیکھیں نا, یہ ذہن میں لائے 1924 سے پہلے جو تھی خلافت کا دور, پورے مسلم امہ ایک تھی, کوئی ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ بالکل کسی کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ امہ ایک تھی. اس آیت کو فالو کیا جا رہا تھا کہ بھئی مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب مومن کے اندر پوری امت آتی ہے, پوری امت, لہٰذا تم صلح کراؤ اپنے دونوں بھائیوں میں. واتقوا, اور تم ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے, کہ ہر ایک کو دوسرے سے تقویت پاتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا, اب آ جائیں آیت نمبر 11 کی طرف, جو پھر بہت اہم ہے, اور آپ لوگ تیسرے حکم کی طرف آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم, نہ ٹھٹھا کریں, نہ مذاق اڑاؤ, نہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ. اب پہلا حصہ کیا ہے؟ قومن من القومن, اب مرد جو ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ٹھیک ہے, اسا شاید کہ این یکونو, کہ وہ بہتر ہو, خیرم, بہتر, منہم, ان سے. ٹھیک ہے نا, اب وہ ایک دوسرے کا مذاق آپ خود ذہن میں رکھیں, کس چیز کا اڑایا جاتا ہے. کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا دیا, کسی کے رنگ کا مذاق اڑا دیا, یعنی کسی کے قد کا مذاق اڑا دیا, یہ چیز ہے. لیکن دیکھیں اس کے منع کا حکم آ گیا, یعنی اب اس چیز میں ہم بھی خیال کریں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ, ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, یہاں اتنا حصہ کیا ہے؟ مردوں کا, مردوں کے بارے میں آیا کہ یہ مرد جو ہیں ایک دوسرے کا اس طرح مذاق مت اڑائیں. اس کو سلیش کر دیں, اتنا حصہ. ولا نساء, اور نہ ہی عورتیں, من نسائی, دوسری عورتوں سے, اسا شاید این یہ کہ یکنہ, وہ عورتیں زیادہ خیرم, بہتر ہوں, من ہننا, ان سے. کلیئر ہو گیا نا, یہ تیسرا حکم آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر کہا گیا مرد آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائے, سلیش عورتیں بھی آپس میں اس طرح ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائیں. دیکھیں نا, کسی کو پتلا کہہ دیا, کسی کو موٹا کہہ دیا, کسی کے رنگ کے مذاق اڑا دیے. اور اس آیت میں ذہن میں رکھیں, اس ورنہ دیکھیں انسان غلط اس کی طرف نہ آ جائے. اب اس آیت میں کلیئر ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا مرد آپس میں ایک دوسرے کا نہ کریں, عورتیں آپس میں. بالکل, یعنی لکھا ہوا کہ مرد اور عورت آپس میں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو اب یہ جو کمبائن ہوا پڑا ہے, اور اس میں وہ جو ہنسی مذاقیں ہوتی ہیں, دیکھیں کمبائن کا تو پورے قرآن میں وہ تو ہے اتنا بڑا گناہ, جو آج اتنا نظر آتا ہے, کمبائن بیٹھ جاتے ہیں, ہنسی مذاقیں کرتے ہیں. اس آیت کو ذہن میں رکھیں, مرد آپس میں, یعنی اگر وہ گیدرنگ کرتے ہیں تو مرد جو آپس میں کرتے ہیں وہ بھی دھیان کریں. عورتیں آپس میں, ہرگز یہ نہیں لکھا گیا کہ مکس, اس طرح تو نہیں ہے. عورتوں کا عورتوں میں جو آپس میں بیٹھ کے جو ہنسی مذاق ہے وہ اس چیز کا دھیان کریں. مرد جو ہیں وہ آپس میں جب گیدرنگ سے بیٹھتے ہیں وہ اس چیز کا دھیان کریں. مخلوط کا تو کنسپٹ ذہن سے نکال دیں, کمبائن کا کوئی حکم نہیں ہے پورے قرآن میں. ٹھیک ہے, یہ تیسرا حکم کلیئر ہو گیا. اب آگے چوتھے کی طرف. اچھا, اس کو سلیش کرتے جائیں. چوتھا دیکھیں, ولا تلمزوا انفسکم. اب یہ دیکھیں کتنی اہم آیت ہے, اس کو, یہ چوتھا حکم ہے. ٹھیک ہے نا, اور نہ تم عیب لگاؤ اپنی جانوں پر. کیا مطلب اس کا, نہ تم عیب لگاؤ اپنی جانوں پر. دیکھیں, ولا تلمزوا انفسکم, یعنی اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. اپنے آپ کو کیوں آیا, یعنی اپنے پہ کیوں آیا؟ اپنے پہ اس لیے آیا کہ تم پوری امت ایک ہو, تم سب ایک ہو. اب جب تم عیب لگاتے ہو, تم دوسرے کو کہتے ہو, تو تم یہ سوچو تم اپنے ہی مسلمان بھائی کا مذاق اڑا رہے ہو. تم جو عیب ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارا اپنا ہے. یعنی یہ آپ سوچیں اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ سورہ حجرات میں, کہ دوسرے کو دوسرا مت سمجھو, وہ تم سمجھو یہ تمہارے ہی ہے, یہ تم ایک امت ہو. تو یہاں ہے اپنے پہ, دوسرے پہ عیب تم نے جو لگایا اپنے مسلمان بھائی کے, وہ در حقیقت تم نے اپنے پہ لگایا. یعنی اس بات کی آپ اس کی گہرائی سے اس کو سوچیں کہ ولا تلمزوا انفسکم, نہ تم عیب لگاؤ اپنی جانوں پر. یعنی تم جو اگر دوسرے کا کر رہے ہو وہ تمہارا ہی ہے بھائی, وہ تمہاری ہی امت سے ہے, تمہارا ہی اپنا مسلمان بھائی ہے. ٹھیک ہے نا, ولا تلمزوا انفسکم, یعنی یہ چوتھا تھا کہ نہ تم عیب لگاؤ اپنی جانوں پر, یعنی اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی ادھر کافر کی کسی اور کی بات تو ہو ہی نہیں رہی نا, اپنے ہی مسلمانوں میں تم لوگ کرو گے تو تم تو کمزور پڑ جاؤ گے, تو تم مت کرو یہ کام. ٹھیک ہے, ولا تلمزوا انفسکم. آگے دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ سلیش. اب پانچواں حکم کی طرف آ جائیں.
ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو چڑھانے والے ناموں سے. ٹھیک ہے نا, دوسرے کی چھیڑ بنا دی, اب اس کو چڑھا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا کہ نہ تم پکارو ایک دوسرے کو اس طرح کے چڑھانے والے ناموں سے. پھر وہی بات ذہن میں رکھیں, تم جس کا کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا ہی مسلمان بھائی ہے, تم اس کو کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اپنوں کا ہی, یعنی اب دیکھیں سارے نقصان اپنوں کا ہی کر رہے ہیں نا, جس کا مذاق اڑا رہے ہیں, جس کی برائی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, وہ ہمارے اپنے ہی ہیں. یعنی ایک امت ہو, اس وقت باقاعدہ کہنے کا یہ یا الذین آمنو, تو ایمان میں ساری پوری مسلم امہ اس وقت آتی ہے. تو نہ تم پکارو ایک دوسرے کو چڑھانے والے ناموں سے, کیونکہ تم تو ایک امت ہو. تو ٹھیک ہے نا, یہ نمبر 5 تھا. اب آ جائیں نمبر, ہاں اچھا نمبر 5 پہ رک جائیں, یہ نمبر 5 ہے. اب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے, برا ہے نام فسق کا ایمان لانے کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم ایمان لے آئے ہو اس کے بعد تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ یہ حرکتیں کرو. یعنی اب اس آیت کو, اتنے حصے کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ برا ہے نام فسق کا ایمان لانے کے بعد, ٹھیک ہے نا, ایمان کے بعد تو برائی کا نام ہی نہیں ہے, یعنی برائی کا تو نام بھی برا ہے. یعنی اب آپ سوچیں, یعنی ہم اتنا یعنی سینسیٹیو ہے کہ آپ اپنی ہم پرسنالٹی میں اپنے اس کردار میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایمان لانے کے بعد, یعنی تمہیں اللہ نے ایمان کی طاقت دے دی, اس کے بعد یہ والے کام کرنے, یعنی تمہیں زیب دیتے ہیں, یہ تمہاری شان ہے کہ تم یہ والے کام کرو. یعنی ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. یعنی کہ پوری ان 5 یہ جو ہے, جو یہ حکم ہم نے پڑھے ہیں, تو اس کے بعد یہ والی آیت ہے یہ کہ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. یعنی کہ یہ گھٹیا حرکتیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہاری شان ہی نہیں ہے یہ والی. ومن لم, اور پھر جس نے لم یتوب, نہ توبہ کی, فاولئک هم الظالمون, پھر وہ تو ہیں ہی ظالم. ٹھیک ہے, یعنی ان کے پاس ایمان والی طاقت بھی آئی, پھر بھی وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں نا, تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ نہ وہ توبہ کر رہے ہیں, وہ تو پھر ظالموں میں سے ہیں. اب آ جائیں آیت نمبر 12 کی طرف اور چھٹے حکم کی طرف. ٹھیک ہے نا, یا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آمنجتنبو, تم اجتناب کرو, کثیرن, بہت سی, من الظنی, بدگمانیوں سے, ان بلا شبہ بعد الظن اسم, بہت سارے جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ ہیں. اب بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو گمان کر لیا, ایک وہ افواہ سے کوئی بات سوچ لی, اچھا اب پورا اپنی ایک سٹوری بنا لی, ٹھیک ہے نا, اب وہ کیا تھی, کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز سے بچو. یعنی حکم نمبر 6 کیا آیا کہ یہ جو بدگمانی ہے نا, ان سے بچو. کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی ہے, کوئی افواہ سن لی ہے, تو اللہ نے کہا اس سے بچو, اس چیز سے بچو. یہ ہے کیا, حکم نمبر 6 پہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے دیکھیں, یہ آ گیا حکم نمبر 6. اچھا اب اگلا دیکھیں, ولا تجسسو, حکم نمبر 7 آ گیا, ولا تجسسو, اب تم آپس میں جاسوسیاں مت کرو. اب جاسوسی میں دیکھیں 2 اہم نقطے آتے ہیں. ایک تو دیکھیں ہر حکومتی لیول, پہلے حکومتی لیول پہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں وہ تو الاؤڈ ہے, حکومت لیول پہ تو پورا ایک ادارہ ہے CID کا, اور وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیں وہ پورا حکومتی لیول پہ آتا ہے, وہ پورے گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں جو کہ واقعی جن کا کام ہوتا ہے وہ بڑے ضروری ہیں. یہ تو ہو گیا اجتماعی طور پہ حکومتی لیول. اب ہم آ جاتے ہیں انفرادی لیول پہ. ایک افراد کے اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں یہ کتنا اہم نقطہ ہے. اب یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کے گھر میں کون آ گیا, یہ اگر کسی کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, اچھا کسی کی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو کیوں رہ رہے ہیں, اور اگر لڑ لی ہیں تو کیوں لڑ لی ہیں. یعنی اب دیکھیں یہ بھی ہے نا ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا حصہ ہے. ولا تجسسوا, دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں, پوری اس میں جاسوسی میں لگے رہتے ہیں, تو اس چیز سے بچو. ٹھیک ہے نا, 6 یہ 7 ہے, ولا تجسسوا, اس چیز سے بچو. ٹھیک ہے نا. ولا, اچھا اب حکم نمبر 8 کی طرف آ جائیں, ولا یغتب بعضکم بعض, اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی. یہ تو خیر بہت ہی اہم نقطہ ہے. اچھا اس پہ تو میں آپ کو پورا یہ ریڈنگ کر کے بتاؤں گی, جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اس کو غور سے سنیں. اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان نہ کرے, خواہ وہ برائی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا, خواہ وہ برائی ہے اس میں موجود, جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اس میں, لیکن خواہ اس میں موجود ہے لیکن اس کی برائی نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے. اب یہ سنیں، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا ہے جسے وہ ناپسند کرے، یعنی وہ اپنے بارے میں وہ سنتا ہے تو اسے غصہ آئے گا، وہ ناپسند کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، دیکھیے اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر بھی یہ غیبت میں آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ غور سے سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے غیبت کی ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تب تو تم نے اس پہ بہتان لگا دیا. ٹھیک ہے نا، یہ کتنی اہم نقطہ ہے، غیبت اور بہتان کا فرق پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ صحابہ نے پوچھے واقعی وہ اس میں موجود بھی ہے، تو انہوں نے کہا بے شک وہ اس میں موجود ہے، لیکن اگر موجود ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود ہی نہیں ہے وہ تم نے بہتان لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ 8واں حکم. اب آگے کنٹینیو ہے آیت، ایوحبو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، این یہ کہ یا کلا، کہ وہ کھائے، لحمہ، گوشت، اخیہی، اپنے ہی بھائی کا، میتتن، خوا، وہ بھائی کا جو مردہ گوشت ہے، فکرہتموہ، تو تم اسے ناپسند کرو گے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ بھی جس کی تم برائی کرتے ہو اس کی مردہ حالت میں گوشت کا کھانا دیکھے، واقعی یہ تو فکرہتموہ کہ بس تم اسے ناپسند کرتے ہو تو تم مت کرو یہ کام. ٹھیک ہے نا، یعنی اخلاقی طور پہ اب اس چیز کو انسان چھوڑ دے شاید پہ کہ واقعی ہم اس چیز سے بچیں کہ مت کریں ہم کوئی ایسی بات، کہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم پسند کرو گے اس چیز کو. ٹھیک ہے نا، کیا تم ایوحب احدکم، تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ جس کی تم برائی کر رہے ہو اسی کا مردہ حالت میں اس گوشت کا کھانا. فکرہتم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ناپسند کرتے ہو اسے. واتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں 12 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 12 آیتوں میں 5 دفعہ آیا یا الذین آمنو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ آپ کو. اب آ جائیں اگلے حصے کی طرف. اگلا حصہ بہت اہم ہے. اگلی آیت دیکھیں، جو آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس. اب آپ نوٹس لیں آیت نمبر 13 کیسے شروع ہو رہی ہے. اب ناس میں ذہن میں رکھا کریں، خواہ کوئی مشرک ہے، آج مومن ہے، مسلمان ہے، دہری ہے، تمام کو ذہن میں لے آئیں. اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ کس سے خطاب کریں، یا ایھا الناس. اس وقت تمام، یہ جو اس وقت 7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بلا شبہ، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. کون ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یعنی ہم سب کے جو والدین ہیں، ہم سب کے جو باپ ہیں اور ماں ہیں وہ کون ہے، تم سب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد ہو تم سب. ٹھیک ہے، ابھی تم کوئی اللہ کا کہنا مان رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی فرما برداری کر رہا ہے، پہلے تو تم لوگ یہ ذہن میں رکھو کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، جس سے آج اتنے پھیل گئے ہیں. اگلا حصہ دیکھیں، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے، کیا بنائے، شعوباً، خاندان، وقبائل، اور قبیلے، لِتَعَارَفُوا، لِتَعَارَفُوا کو سرکل کریں کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تو اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے، اس آیت سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں اگر سارے ہی ہم شکل ہوتے نا، سب کاپی، سب ایک رنگ کے ہوتے تو ہم کیسے لگتے، سارے کے سارے کاپی، ایک ہی رنگ. لیکن یہ کتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتایا کہ دیکھو ہم نے بنائے، یعنی دیکھیں اللہ کا حکم چل رہا ہے نا، اللہ نے بنائے ہیں، خاندان بھی اللہ نے بنائے ہیں، قبائل بھی اللہ نے بنائے ہیں، اس میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ یہ اس خاندان سے، یہ اس خاندان سے ہے، اچھا یہ اس رنگ نسل سے ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس آیت میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا نقطہ نکلتا ہے، اس کا سرچ بہت خوبصورت دیکھیں، ڈاکٹر سرار نے بتایا. دیکھیں انہوں نے کہا اس آیت کو نوٹس لیں، اس آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اونچے خاندان کے ہو تم، نیچے خاندان کے ہو. ہم نے یہی کیا ہوا نا، یہ فلاں خاندان سے، یہ فلاں خاندان سے، جبکہ یہ خاندان اور قبائل اس وجہ سے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تمہاری شکل رنگت ہوتی ہے نا، دیکھیں انڈو پاک کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں. اچھا پاکستان میں ہی دیکھیں آپ کو وہ کشمیری اور رنگ کے ہیں، افغانی ہیں، سوری یہ اپنے پٹھان لوگ ہیں، سب پنجاب کے لوگ دکھتے ہیں نا، سندھ کے لوگ ہیں، اب وہ پہچان ہو گئی. تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کہیں تم اعلیٰ خاندان کے، اس آیت میں کہیں نہیں ہے. جسٹ کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو. یہ قبیلے بھی ہیں، یہ خاندان بھی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اچھا اگلا حصہ دیکھیں، ان بلا شبہ اکرمکم، زیادہ عزت والا تم میں سے کون سا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب یہ دیکھیں نا افریقہ کے لوگ کتنے بے، اللہ نے ان کو وہی رنگت دی ہوئی ہے، لیکن تقوی میں
جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے تو کیسے وہ اس تقوی کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے نا، وہ رنگ نسل یہ نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ آپ ان کا وہ جو آتا ہے ان کے ڈیٹیل میں کیسے آتا ہے کہ ان کے پاؤں ایسے تھے، ان کا رنگ ایسا تھا، لیکن دیکھیں تقوی میں کیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ عزت والا کون ہوا، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ ذرا سا سن لیں، یہ جو ہے حجت الوداع کے خطبے کی جو لائن کوٹ ہوئی ہے وہ دیکھیں، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی پر ہے۔ رائٹ، کلیئر ہو گیا؟ آگے آ جائیں، ان اللہ بلا شبہ اللہ علیم خوب جاننے والا، خبیر خوب خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب آ جائیں آیت کے اگلے حصے کی طرف۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، آتا ہے نا ذہن میں کہ اعرابیوں کا ذکر ہے، بدو لوگوں کا ذکر ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14، ٹھیک ہے۔ قالت الاعراب، کہا دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لم تؤمنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، ولیکن لیکن، قولو تم کہو، اسلمنا ابھی تو ہم صرف اسلام لائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کو سلیش کریں، دیکھیں اتنا حصہ کتنا اہم ہے کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن ابھی تم صرف یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ دیکھیں یہ وہ آیت ہے جہاں آپ اس کو لکھیں اپنے پاس اتنا سلیش کر کے کہ اسلام اور ایمان کا فرق، کیونکہ اس آیت میں یہ واحد مقام ہے جہاں اسلام اور ایمان کو الگ کر دیا گیا۔ اب اسلام اور ایمان کو آپ اور میں دیکھیں، ہم بھی تو دیکھیں نا وراثتی مسلمان ہے نا، ہم یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، پھر اپنا نام بھی وہی ابھی والدین نے مسلمانوں والا رکھا، اچھا اذان بھی دے دی گئی، اچھا اس کے بعد ہمارے کارڈ پہ بھی لکھ دیا گیا تو مسلم لکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں نہیں نماز پڑھتے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا، رہتا تو وہ مسلمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن مسلمان وہ قانونی مسلمان ہے، ہم وراثتی اور قانونی مسلمان ہیں۔ جو ایمانی کیفیت ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس قرآن کو پڑھنے سے آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، ابھی تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ تو یہاں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ جو ہمارا دنیاوی معاملہ ہے نا، یہ یہی رہ جانا ہے دنیا میں۔ آج آپ کی اور میری پہچان ہے، یا جی آپ وہ انٹرنیٹ میں سرچ کریں 1.8 بلین ہے، یہ آج اس کارڈ، اس پاسپورٹ، اس آئی ڈی کارڈ کے تھرو کے ہے، جو ٹھیک ہے جن کی تعداد آج 1.8 بلین ہے جو اس وقت، وہ مسلمز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اکارڈنگ ٹو دیئر آئی ڈی وہ مسلمز ہیں۔ تو ایمان کا لیول کہاں ہے، یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ دنیاوی معاملہ، قانونی مسلمان۔ اب ہم یہاں سے مرے، اس کے بعد انتقال کر گئے، اس کے بعد ہم قبر میں گئے، قبر کے بعد ہم پھر کھڑے کیے گئے، وہاں پر آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، وہاں جو چھانٹی ہوگی یہ نہیں کہ جی یہ تو دنیا میں مسلمان تھے تو الگ کر دو، نہیں، وہ مسلمان ان کی ایمانی کیفیت پہ غور کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے ان میں سے کن کے ایمان تھے، کس نے اپنے ایمان کو تازہ رکھا، کس نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیے۔ انڈرسٹینڈ، آپ نے اس فکرے کو سمجھا؟ کس نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیے، ٹھیک ہے نا، اس ایمان کے لیول کو چیک کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کا ایمان اتنا تھا، اس نے اپنے اس ایمان کے تھرو یہ نماز پڑھی، یہ روزہ رکھا، یہ زکوٰۃ کی۔ تو ہر جو ہمارا عمل ہے، کیونکہ یہ تو ہم نے سورہ لقمان پڑھ لی ہے، میں کہتی ہوں سورہ لقمان ٹھیک ہے کہ انسانی عمل ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، سارے دن کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل وہ ہمیں دکھایا جائے گا، اور اس کا حساب اس ایمان سے لیا جائے گا، اس آئی ڈی کارڈ کے تھرو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے اور میرے لیے بھی بہت اہم ہے، ویسے تو ٹھیک ہے ان دیہاتیوں کو ہے، تو ہم بھی اسی کا حصہ ہیں کہ اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے نہیں تم ایمان لائے، ہاں تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے، اس کو سلیش کر دیں۔ کلیئر ہو گیا نا کہ آخرت کا معاملہ ہمارے ایمان کی بیس پر ہوگا۔ آگے دیکھیں، ولما یدخلی ولما یدخل الایمان، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم، وہ دلوں میں ایمان نہیں پہنچا ابھی تم لوگوں کے، وَإِنْ اور اگر تطیعوا، یعنی اب یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک دیہاتی لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو، کیونکہ ایمان ابھی دلوں میں جب داخل ہوتا ہے پھر وہ مومن والی کنڈیشن ہے، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ اچھا اس اگلے حصے کو دیکھیں، وَإِنْ اور اگر تطیعوا، یعنی اگر تو تم اطاعت کر لو اللہ اور اس کے رسول کی، لا
یلدکم وہ نہیں کم کرے گا من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. یعنی یہاں ایک کنڈیشن سمجھ آتی ہے نا کہ اچھا یہ عرابی ہیں, یہ دیہاتی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا. اچھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی تو وہ کمی نہیں کرے گا پھر تمہارے اعمال میں کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں اب اس کو ذہن میں آپ لائیں کہ یہ کون سے عربی ہیں, یہ کون سے بدو ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے, یہاں آپ لوگ ذہن میں لائیں. اب سورہ توبہ آپ کو تھوڑی یاد کرنی پڑے گی. سورہ توبہ آیت 5, سورہ توبہ آیت 5, سورہ توبہ آیت 5 کیا تھی؟ اب آپ ذہن میں لائیں, وہ 9 ہجری ہے. 9 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تھا نا, 9 ہجری ذہن میں لائیں. اچھا پھر وہ ابو بکر ذہن میں لائے, میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ ایک قافلہ چلا تھا جو کہ جو حج کی نیت سے نکلا تھا, جس کے امیر حضرت ابو بکر تھے. اچھا یہ پہنچ گیا, یہ حضرت ابو بکر اس قافلے کے امیر ہیں, وہ حج پہ پہنچ گئے, یعنی عرفہ کے مقام پہ پہنچ گئے. وہاں پر یہ سورہ توبہ کی آیت 5 نازل ہوتی ہے, جسے حضرت علی لے کے پہنچتے ہیں اور یہ سنا دی جاتی ہے, کیونکہ اس آیت سے پہلے تو مشرکین مکہ بھی ہر سال عمرہ اور حج کیا کرتے تھے. اچھا اب یہ آیت کتنی سخت اتری تھی؟ سورہ توبہ آیت 5 کیا اتری تھی؟ وہ یہ اتری تھی کہ اب یہ جو مشرکین ہیں ان کو پکڑو, ان کو پکڑ کے مارو اور ان کا گھیراؤ کرو اور ان کو قتل کرو نہ, ورنہ یہ پھر جزیرۃ العرب چھوڑ دیں. کلیئر؟ آیت نمبر 5 کیا تھی؟ ورنہ یہ جزیرۃ العرب چھوڑ دیں. تو وہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں, وہ جو پورا مکہ ایمان لایا ہے تو انہوں نے پھر چھوڑا نہیں, بلکہ پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب ایمان لے آیا, اب وہ کیسے ایمان لانا تھا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ کون سے ابھی تک آیات چل رہی ہیں, کون سے بدوؤں کا اور قبائل کا ذکر آ رہا ہے. یہ وہ قبائل ہیں کہ جب یہ آرڈر آ گیا نا 9 ہجری میں, تو ڈاکٹر سعد کی رائے کے مطابق ایک سال مسلسل, جیسے ایک قبیلہ گیا وہ ایمان لایا واپس آیا, دوسرا قبیلہ گیا وہ مسلم ہوا واپس آیا, پھر تیسرا قبیلہ گیا, تو انہوں نے کہا یہ پورے سال چلا ہے. یعنی 9 ہجری کے بعد, اس آیت کے بعد پورا مکہ ایمان لے آیا تھا. اب یہ وہ قبائل تھے جو کہ بدو تھے, تو آپ نے دیکھا ان کی کنڈیشن بھی دوسری ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا کیونکہ ان میں عقل نہیں تھی, ابھی ان کو معاشرتی آداب آتے نہیں ہیں. اسی کو ذہن میں رکھیں, یہ والی 14 آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انت ہوتی ہو, یعنی ابھی تمہارے پاس ہے, اول تو تم ابھی صرف مسلمان ہوئے, ایمان کی تو تم نے ابھی محنت کرنی ہے, لیکن اگر تم اطاعت کرتے ہو اللہ اس کی رسول کی تو ٹھیک ہے, پھر کیا کرے گا, پھر وہ کم نہیں کرے گا. تو اس کو ذہن میں رکھیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں پورے قرآن کی جو آخری آیت ہے نا 114ویں آیت, وہ سورہ نصر ہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں. تو یہ وہ دور ہے. ٹھیک ہے, 9 ہجری کے بعد سورہ توبہ آیت 5 نازل ہوتی ہے. اب ایک ایک وقت جا رہا ہے, ایک ایک وقت آ رہا ہے, ہر قبیلہ جا رہا ہے, ہر وقت آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, تبھی تو وہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. صحابہ کا تو ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ تو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات میں آئیں گے نہیں آئیں گے. یہ ان کا معاملہ تھا, یہ ان قبائل کا تھا. تو ان میں لینینٹ ہے دیکھیں, اور اگر تم اطاعت کرو تو بتا دیا گیا کہ بھئی ابھی یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھا کریں, یہ منافقین کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ادھر ان قبائل اور ان بدوؤں کی بات ہو رہی ہے جو کہ سورہ توبہ آیت 5 9 ہجری میں آرڈر آ گیا تھا, تو پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو سارا؟ چلیں اب آ جائیں, ہاں اب آ جائیں اگلی اس کی طرف, آیت نمبر 15 کی طرف. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 15, انما یقیناً مؤمنون, سچے مومن تو. اچھا یہ آیت نمبر 15 کو تو آپ وہ کر لیں, اس کی ہیڈنگ دے دیں مومن کی تعریف, کہ مومن کون ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, انما المؤمنون, یقیناً, جیسے سچے مومن تو وہ ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے اسلام اور ایمان کا فرق آ گیا نا پچھلی آیت میں کہ بھئی اسلام اور ایمان میں فرق ہے. بھئی یعنی اسلام تو ہے, مسلمان تو ہے, لیکن ایمان ہمیں اس کی محنت کرنی ہے. اسی طرح یہ مومن اور مسلمان کا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 15 کیا ہوئی, مومن کی تعریف ہو گئی. اچھا مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے, وہ یہ ہے, انما المؤمنون, یقیناً سچے مومن تو وہ ہیں, الذین, وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, باللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے,
ثم لم یرتابو، وہ شک میں نہیں پڑتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں آپ اپنی اس میں لکھ لیں ایمان حقیقی. ایمان حقیقی کیا ہے؟ وہ شک میں نہیں پڑتے، یعنی کہ قیامت آئے گی، ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر کے سوال دینے ہیں، ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو تیاری ہی اس طرح کی جائے گی. جب حقیقی ایمان آ جائے گا تو فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اس پہ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اب بند گئے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. وہ شک میں نہیں پڑتا. وہ جاہدو، پھر وہ کوشش کرنا شروع کر دے گا. اب اس نے جہاد شروع کر دیا. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ اپنی مالوں سے بھی کرے گا اور اپنی جان سے بھی کرے گا، جس کی اب اس وقت کیا فارم ہے کہ یعنی یہ نفس کا جہاد سب سے بڑا اس وقت جہاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مومن ہے. یہ مومن کی ڈیفینیشن میں اس کے کیا پوائنٹس آئے، اب میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں. اب میں آپ کو اس طرح سے ریوائز کراتی ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں مسلمان کون ہوتا ہے، جس کے 5 ہیں. مسلمان جو ہے اس کے 5 نقطے ہیں، مومن کے 7 بن جاتے ہیں. مسلمان کے 5 کیا ہے؟ نمبر 1 شہادہ، ٹھیک ہے نا. اس نے گواہی دے دی کہ اللہ وہی اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ تو گواہی ہو گئی، وہ انٹر ہو گیا. اس کے بعد نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، پھر زکوٰۃ، یہ حج، 5 پلر آف اسلام پہ یہ مسلمان ہو گیا. اب آتا ہے مومن، یعنی 5ویں کے بعد اس آیت میں آپ نمبر 6 لکھیں اپنے لحاظ سے کہ نمبر 6 اس کا ایمان اتنا حقیقی ہے کہ وہ کسی شک میں نہیں پڑا ہوا، اس شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کو یقین ہے. اور نمبر 7 کیا ہے؟ وہ جہاد کرتا ہے، یعنی اس کی ساری لائف اس کوشش میں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہے نا حدیث جس کا مفہوم ہے کہ یہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، وہ اس کے لیے تو جیل ہوگی پھر، کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مومن ہے جس نے اب کوشش کرنا ہے. وہ جہاد کیا ہے؟ جہد ہے. جاہدو اب اس کی کوشش ہے. کلیئر ہو گیا نا. وہ 5 مسلمان کے ہیں، 6واں اور 7واں پہ یہ مومن بن جاتا ہے. تو مومن کی یہ 2 کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اصل سچے مومن تو پھر یہ والے ہیں. اب اس کو کنٹینیو کر لیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں. اچھا آپ اپنے ریمائنڈر کے لیے سورہ انفال ضرور لکھیں، میں نے ایز اٹ از یہ سارا اس میں بھی سمجھایا تھا. سورہ انفال آیت 2 آیت 3 آیت 74، سورہ انفال آیت 2 3 74، اور یہ وہ تمام چیزیں اس ایک آیت میں سم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 15 سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں یہ مومن یہ ہے، یعنی اب ہم نے جو جدوجہد کرنی ہے وہ اس چیز کی کرنی ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تعلمون، تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنے دین کی، ٹھیک ہے نا. تم اس بات کی خبر دیتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی. واللہ، اللہ، یعلم، وہ تو جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. 16 کلیئر ہو گیا. چلیں آیت نمبر 17، یمنون، اور یہ دیہاتی، اب دیہاتی سمجھ آ گیا کون سے؟ یہ بدو قسم کے جو قبائل یہ والے لوگ تھے جو یمنون، اور دیہاتی احسان جتاتے ہیں علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان یہ کہ اسلموں کے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ ان کا ایک انداز بتایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دیکھیں ہم تو لڑے بھر، یعنی یہ کفار مکہ تو بہت لڑے تھے نا، ہم نے تو نہ لڑا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو یہ آپ دیکھیں ہمیں فوراً ایمان لے آئے. یعنی اس بات سے ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ دیہاتی احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہو گئے. اب اگلا حصہ دیکھیں آیت کا. قل، کہہ دیجئے، لا تمنو، تم مت احسان جتلاؤ علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ، بلکہ اللہ، یمنو، احسان فرماتا ہے، علیکم، تم پر، ان یہ کہ ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمانی، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. رائٹ، کلیئر ہو گیا یہ؟ ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ تم ایمان کے رستے پر آئے، اب تم نماز کی پابندی کرو گے، اب تم روزے رکھو گے اور اپنے اعمال صالحہ کا اہتمام کرو گے. تو یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے جو اس آیت میں کلیئر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ احسان فرماتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ایمان کی اگر تم ہو سچے. آیت نمبر 18، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ
تم عمل کرتے ہو. وہ جو نوٹس ہیں وہ آپ بے شک اب لگاتے، وہ نا میں نے آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے بس کیا ہے کہ دیکھیں وہ ایک پیج پر یہ سارا آ جائے گا. وہ آیت نمبر 12 ہے نا، جس میں آیت نمبر 11 اور 12 کے ہیں یہ سارے، یہ ایک ہی ہے. یہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں سورہ حجرات آج ہم نے پڑھی ہے، یہ سارے پوائنٹس اپنے لیے آپ لوگ لکھ لیں. تو یہ لکھ لیں گے تو ایک یہ آپ کو 8 حکم یعنی اس طرح سے آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.